پورا علاقہ صاف ستھرا، فلسطینی، وہاں لیبنیز، اردن، مصر، سارا دنیا وہاں ہے، چند غیر مسلم ہیں، باقی مسلمان ہو گئے، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرے دوستوں، دین کی مجالس جو ہیں کمال مجالس ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں زندہ ہی نہیں رہتا۔ تین چیزیں دنیا میں نہیں تھی، پہلے ایک پھر کیا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں۔ گرمیوں کے روزے لمبے روزے ہیں، مجھے روزہ پیاس بھوک لگے، جو بھوکے اور پیاسے کو دعا کرنے میں آتا ہے نا اللہ سے بات کرنے مزہ، وہ بھرے پیٹ کو نہیں آتا۔ ایک دم ہماری جماعت جو ہے ایک ملک میں گئی، وہاں مسجدوں میں بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، ایک ایک کروڑ کا شینڈیلر، تو پتہ نہیں اللہ کو کیسے جواب دیں گے۔ تو مجھے مولوی احسان صاحب نے چند چیزیں بتائیں کہ وہاں جانا تو یوں کرنا، تو میں ایک دفعہ کہ بھائی جنید جمشید صاحب بھی تھے، جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، جمعے میں رومال باندھا ہوا تھا، چھپ کے بیٹھا تھا، وہاں لوگ مجھے پہچان جاتے ہیں، تو وہ امام صاحب نے مجھے پہچان دیا، انہوں نے شیخ سعید احمد آپ کا بیان ہے۔ میں کہا بھائی جمعے کا بیان چھوٹا ہوتا ہے، مجھ سے چھوٹی بات میں 10 منٹ کی بات کے لیے 1 گھنٹہ لیتا ہوں، علماء 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ میں کر دیتے ہیں، یہ عالم میں اور میرے جیسے جاہل میں فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کریں، آپ 2 گھنٹے بیان کریں۔ میں کہا انگلش میں بات نہیں کر سکتا، داڑھ میں درد کرتا، انہوں نے انگلش میں بات کریں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تیسری شرط ہے میں اپنی بات کروں گا، برا نہ ماننا، وہ ٹھیک ہے۔ میں اس مسجد میں آیا ماشاءاللہ، تو مسجد میں امام صاحب کے سامنے ایک فوارہ تھا، فاؤنٹین، تو میرے ڈیفینس میں گھر بن رہا ہے، میں نے اللہ اکبر کیا تو میری نظر فاؤنٹین میں چلی گئی، تو سورہ فاتحہ میں فاؤنٹین دیکھتا رہا ماشاءاللہ، میں نے کہا یہی میں گھر میں بناؤں گا۔ رکوع میں گیا تو میں نے قالین دیکھا بڑا خوبصورت، تو میں نے کہا یہ قالین بھی لگواؤں گا۔ سجدے میں گیا تو کارپیٹ کے نیچے ٹائلس تھی، گرم ٹائلس، سردیاں تھیں، میں نے یہ ٹائلس گھر میں لگوانا ہے۔ ادھر سلام کیا، لکڑی کا کام، ادھر سلام کیا، لکڑی، اوپر شینڈیلر میں گیا تو اللہ یاد ہی تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا یاد آتا۔ میں جب 2003 میں ریٹائر ابھی ہوا نہیں تھا، تو مجھے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اللہ کو کچرا نہ دینا، جو بچا کچا اللہ کو نہ دینا۔ ان کو رہتا ہے نا کہ صبح سے شام کاروبار، پھر بھی بچے بچا کچا بلے کو ڈالتے ہیں، بچا کچا اللہ کو دیے، اللہ یہ وقت تیرے لیے 1 گھنٹہ بس، انشاءاللہ مجھے کوئی کام نہیں، میرا چلہ لکھ لو بچا کچا اللہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بچا کچا نہ دینا، جب تم کرکٹ کھیل رہے ہو اور چوٹی پہ اس وقت اللہ کو وقت دینا۔ تو میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا تھا، آخری میچ میں کچھ 2 میچیں 100 بھی کیا تھا میں نے۔ تو میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا مجھے بس اللہ کو جلدی دیکھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں۔ میں کہا اچھا چلو پٹھانوں کے ساتھ تشکیل، اور میں ایک اکیلا پنجابی، 14 پٹھان، ان کو اردو بھی نہیں آتی، اور تشکیل تھی 9,000 فٹ پہ مہانڈری، نارائن ٹاگان سے پہلے مہانڈری، نارائن ٹاگان میں تو بجلی گیس ہے، وہاں بجلی گیس بھی ہے۔ 9,000 فٹ پہ ایک بستر اٹھایا ہوا، بستر ہے، اور ایک بیگ اٹھایا ہوا، اور ایک ایک ڈنڈا ہاتھ میں، اور 15 آدمی پہاڑ چڑھ رہے 9,000 فٹ، اور چڑھائی کی جو جگہ ہے روڈ نہیں ہے، ایک قدم رکھیں، دوسرا رکھیں، تیسرا، چوتھا نیچے ہے۔ اب اس طرح ہم چڑھے ہیں چڑھائی میں، کافی ٹائم ہمیں لگا، ہم پہنچ گئے اوپر 9,500 فٹ۔ امیر صاحب خان صاحب تھے، ان کو صرف اردو آتی تھی، تو میں نے کہا امیر صاحب پیشاب بہت زور سے لگا، بتاؤ؟ تو کہا جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، پیشاب کرنا۔ میں نے کہا امیر صاحب کا دماغ خراب ہے، ہم نے تو ایسے کھلا کبھی پیشاب کیے نہیں، بچپن میں نہیں کیا، تم کہہ رہے بیٹھو گا، بیٹھ جاؤ یا پیشاب، اب نیچے جا نہیں سکتے واپس اکیلے۔ اچھا، میں نے کہا اللہ معاف کرے، وہ جو اللہ یاد آیا نا اس میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ آپ سوچ لیجیے، 7 والا مکان، اس میں 40-50 تھے، 7 والا نظر نہیں آتا، کہیں آئے کیوں نہیں؟ کہ یہاں کلمہ نہیں آتا کسی کا، یہاں لوگ کرکٹر کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، سعید انور، وسیم اکرم، شاہد آفریدی، اس کے بس ان کو کلمہ اور نماز سکھانا۔ اچھا جی، حالات بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک بات دھیان رکھنا، یہاں سانپ بہت ہیں، اکیلے نہیں جانا، حالات بہت اچھے ہیں، سانپ بہت ہیں۔ اب جو اللہ یاد آیا ہے، 1,000 کی تسبیح میں بھی یاد، رات ہو گئی، اب میں نے کہا چلو جی اب جو بھی ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، اب رات کو ہم سو گئے، کھلی مسجد، کوئی کھڑکی نہیں، اور باہر قبرستان ہے، قبریں بھی کھلی ہوئی، اب باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ اب رات کو آیا، میں نے کچھ 10 بجے پیشاب، ٹھنڈ میں نے اپنی ٹانگیں وانگیں باندھ لی بہت زور سے، میں نے کہا نہیں کروں گا، صبح اٹھوں گا، پھر رکو، میں کہا پھٹ جاؤں گا، ایک خاص کا وہ دوسرا، کوئی خاصا بولتا، میں اکیلا اتنا گلاس لے کے گیا، اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں کانٹے والے ہیں، میں جب گیا پیشاب کرنے، ہوا بہت چل رہی، ان کا سانپ بہت، ابھی میں بیٹھا ہوں تو نیچے جھاڑی دے، میرا سانپ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، تو 15 مینڈک کی جمپیں مارنے کے بعد مجھے پیشاب نصیب ہوا، اور اس 15 جمپوں میں ایک دفعہ بھی اللہ نہیں بھولا مجھے۔ یہاں تو ٹوائلٹ میں اللہ بھول جاتا ہے ایسا۔ ابھی میں اٹلی میں تھے، 2 لڑکے موبائل میں لگے تھے، تو انہوں نے کہا امیر صاحب ٹوائلٹ جا رہے ہیں، میں کہا دیکھ رہا ہوں 2 کیمرے لگے ہیں، ٹوائلٹ میں کیا، میں کہا کرام کاتبین ہیں، سب کچھ چیک کر رہے ہیں کیا دیکھ رہا ہے۔
تو اس اللہ آرام پسندی میں یاد نہیں آتا. ہم چاہے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. دین بہت آسان ہے. آپ تو ماشاءاللہ نیک شکلیں لگ رہے ہو. ہم تو مسجد نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آتے. ہم تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے. ہمیں کیا پتا دین اتنا زبردست ہے. ہمیں کیا پتا سارے مسئلوں کا حل دین ہے. لیکن شرط ہے وہ خلوف اس سے کام کرے. اپنی مرضی کا دین نہیں. جو دین اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا وہ دین پورا لے لو. پوری بجلی آئے کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو بجلی آتی ہے نا کم یہ سب کچھ اڑا دیتی ہے. ہماری بجلی جاتی بالکل زیرو ہوتی ہے اور گھر میں بیٹھ جاؤ نماز میں نہ 440 وولٹ کی ہوتی ہے. مارا ماری کر دو سب کو اڑا دو. وہ بجلی نہیں آ رہی جو اللہ کیا مطلوب ہے. میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کامیاب ہونے کے لیے. اللہ نے دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے. دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں غلط فہمی اس لیے بھیجا ہے. ہم بہت جلد جانے والے ہیں. ہم آئے ہیں صرف ایک امتحان کے لیے. کوئی بے وقوف ایسا نہیں ہے جو اپنے امتحان میں مزے کرے موبائل سے کھیلے. اس کو پتہ 3 گھنٹے کا امتحان ہے پاس کرو آگے نکلنا ہے. میں تو 3 گھنٹے کے امتحان میں. ہم یہاں امتحان میں ہیں اور یہ امتحان اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو 7 آسمان 7 زمین پہاڑوں کو پیش کیا. انہوں نے سب نے انکار کر دیا. اور اس کو امتحان کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے. کیونکہ انسان میں پیدائشی طور پہ ظلمت اور جہالت رکھتی ہے. انسان جو ہے صرف دنیا میں آتا ہے دودھ پینا سیکھ کے اور رونا سیکھ کے. باقی اس کو کچھ نہیں آتا. اس کو انگلش بولنی ہے سیکھنا پڑے گا. اس کو کھیلنا ہے سیکھنا پڑے گا. اسپینش سیکھنی ہے عربی سیکھنی ہے. عرب کے بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے. پنجابی کے بچوں کو پنجابی سیکھنی پڑتی ہے. پشتو والے بچوں کو پشتو سیکھنی پڑتی ہے. ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. اور انسان اتنا قیمتی ہے. انسان جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو قیمتی بناتا ہے. لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے ہوائی جہاز بناتا ہے. لوہے کو ہاتھ بناتا ہے بڑے بڑے شپ بناتا ہے. لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے طرح طرح کی چیزیں بنا دیتا ہے. انسان سے غلطی اس نے اپنے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا. سب چیز کو بنا رہا ہے. اس کو بنا رہا ہے اس کو بنا رہا ہے اس کو. انسان نے اپنے آپ کو بنانا چھوڑ دیا. حالانکہ یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. اگر انسان نہ بنا یہ بھی جانور کی طرح کٹے گا. کوئی بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا رہا ہے. پورے جنگل میں یہ حالات ہے. ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو حملہ کرتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ اس لیے قرآن ہدل ناس ہے. قرآن کی آیت یہ انسانوں کو ہدایت دیتی ہے. ہدل المتقین ہے یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. قرآن سب کو ہدایت ہی دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ بڑے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. یہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ انسان کو. میرے دوستوں ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیابی ہم غلط جگہ تلاش کرتے ہیں. ہم کراچی گئے آغا خان اسپتال میں تو میرا بیان تھا تو ان کا سعید بھائی ایک دن پہلے آ جاتے ہیں. وہ بچے نے کل وہاں چھت پہ سے خودکشی کر لی ہے. اس کے نمبر کم آ. اب اسے کامیابی بنائی تھی کہ میرے نمبر آ جائے میں امریکہ چلا جاؤں گا. یہ اس کا مقصد تھا. ہر آدمی نے اپنی کامیابی الگ بنائی تھی. یہ مقصد ہے میرا ڈاکٹر بن جاؤں انجینئر بن جاؤں. اللہ کیا تو ہے ہی. اللہ کے ہاں ایک ہی کرائٹیریا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع. صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو جنت میں چلا گیا جہنم سے بچا گیا. اور یہ دنیا تو محض ایک نظر کا دھوکہ ہے. صرف نظر کا دھوکہ ہے. متاع قلیل مزہ بھی عارضی. کسی چیز کا مزہ عارضی. شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شادی 1 مہینے کا مزہ ہے بس. یہ اس کا قول ہے جو علم کا پہاڑ تھا. میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے. شادی 1 مہینے کا مزہ ہے اگر مزے کے لیے شادی کی ہے. دنیا کی آپ جو مرضی گاڑی چلا لو میں نے چلا مزہ 1 مہینے کا. جو مرضی مکان بنا لو مزہ 1 مہینے کا. یہ دنیا اللہ نے میرے دوستوں اتنی اللہ کو ناپسند ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے مت دیکھو جس کو ہم سارا دن موبائل میں دیکھتے ہیں. آنکھ اٹھا کے اس دنیا کو مت دیکھو. مردہ بکری آپ نے کچرے میں سے اٹھائی. چھوٹے کانوں والی ہے میرے صحابہ. اس کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ آپ کو پتا دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دینار کا معنی آئے نا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ دین نار. دین کو آگ لگانے والی کرنا. درہم کس کو کہتے ہیں؟ درہم غم کا دروازہ. دبئی میں غم کے دروازے دیکھتا ہے. مال نعمت ہے مومن کے لیے. دینار مجھے بھی چاہیے لیکن ساتھ ایمان ہو. یہ جو مال ہے اسی نے تو صحابہ کو اشرف مبشرہ بنایا. جتنے اشرف مبشرہ سب مالدار لوگ تھے. اصحاب صفہ کا ایک آدمی بھی نہیں.
تو مال کا انکار نہیں، لیکن مال کس طرح کا مال؟ دیکھو میرے دوستوں، آپ کو پتہ ہے فٹ بال کو کک پڑتی ہے، آپ تو فٹ بال کھیلتے ہو نا یہاں، فٹ بال کو کک کیوں پڑتی ہے بھائی؟ امی کے پاس گئی، امی نے بھی کک ماری، یعنی کہ اس کو گلے لگا دیا، ابو نے کک ماری، دادی نے کک ماری، بچوں نے، کیوں؟ فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے خالی ہے، بالکل اندر سے باہر خوبصورت، آج مسلمان اندر سے بالکل خالی، بس گھر خوبصورت بنا لو، گاڑی خوبصورت، ساری دنیا میں اس کو پک اپ کرے، اور یہ کہہ رہا ہے جی یہود و نصارہ، کہہ رہا فلاں نے مار دیا فلاں، بھائی فٹ بال کو کک ہی پڑنی ہے، چاہے جتنی خوبصورت ہو، امی بھی جو کک ماریں گے، والی بال کو مکے پڑتے ہیں گھوسے تڑا تڑ مکے، کیوں؟ اندر سے خالی باہر سے فیفا لگا ہوا، بہت خوبصورت فٹ بال ہے یار، اندر سے خالی ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، بکری کا جالا بھی نہیں ہے، مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، کہا اس کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ چھوٹے کانوں والی ہے، گھٹیا ہے، تبھی تو مالک نے پھینکی ہے۔ کہا سن لو، جس مالک نے دنیا کو بنایا اس کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مردہ بکری سے بھی گھٹی۔ آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا بنانا، جو آج شفٹ ہو رہے ہیں امریکہ دنیا بنانا، ہم امریکہ جاتے ہیں، ابھی میں امریکہ کے کا صحیح بھائی دعا کر دیں، حالات ٹھیک نہیں، کینیڈا جانا ہے، جو کینیڈا پہنچ، کینیڈا جاتے ہیں دعا کر دیں، امریکہ جانا ہے، امریکہ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں برازیل جانا ہے، برازیل جاتے ہیں دعا کرتے ہیں آسٹریلیا جانا ہے، آسٹریلیا کہتے ہیں دعا کرتے ہیں امریکہ جانا ہے، امریکہ جاتے ہیں انگلینڈ کرتے ہیں، دبئی جاتے ہیں شارجہ، سارا دنیا گھر چکر لے ٹکاٹک گھر چکر، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دنیا میرے دوستوں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں دنیا دے گا، اللہ ڈاکٹر ہے، ایسی دنیا دے گا جو ہماری آخرت بھی بنائے، وہ دنیا نہیں دے گا جو قارون کی طرح سرکش بنا دے اور جہنم میں پہنچا دے، وہ دنیا نہیں دے گا جو فرعون نمرود والی دنیا تھی۔ ایک دیکھو، ایک ہوتی ہے نعمت برکت والی، وہ کہاں سے جڑی ہے؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من، زمین آسمان کی ساری برکات کھول دوں گا، ایمان و تقوی بنا دوں گا۔ یہ جو نعمتیں ہیں یہ موت کے بعد بھی چلتی ہیں، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اے اللہ مجھے موت پہ بھی برکت دے، موت کے بعد بھی برکت ہوتے، موت کے بعد ایسی برکت ملتی ہے۔ ہمارے، میں نام نہیں لوں گا بزرگ کا، مجھے ان کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے انتقال کے بعد 10,000 عمرے کیے لوگوں نے ان کے لیے، 10,000 عمرے۔ یہ جو فضائل اعمال کتاب جو دنیا میں اتنے مشہور ہوئی ہے نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی قرآن اور بخاری شریف کے بعد یہ کتاب، 10,000 عمرے ہدیہ کی، حج پتہ نہیں کتنے کی۔ جنید جمشید کے انتقال کے بعد کتنے لوگوں نے اپنے حج اس کو ہدیہ، کتنے لوگوں نے عمرے کیے ہیں۔ یہ ہے برکت موت کے بعد، کہ عام جنتی گیا تھا، اب گناہ تو ہے نہیں، سو رہا ہے، گناہ تو ہے نہیں، اب روز عمرے پہنچ رہے ہیں، حج پہنچ رہے ہیں، تبلیغ پہنچی ہے، یہ چلا اس کو میں نے ہدیہ کر دیا، میں نے اس کے نام سے مسجد کھول دی۔ میرے کتنے جاننے والے ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے نام سے 100 کنویں کھدوائے پانے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور ایک نعمت وہ ہے جو کل بھی بتایا چوہے کو ملتی ہے، فلما نسوا ما ذکر بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا کہ ہر شے کا دروازہ کھول دیا، ہر شے کا دروازہ، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ اس پہ اترانے لگے، خوش ہونے لگے، فاخذناهم بغتۃ، پھر اللہ نے اچانک ان کی پکڑ۔ تو میرے دوستوں کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، ہمارے جتنے مسائل کا حل ہے میرے دوستوں، اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک دفعہ، ہمارے کچھ کرکٹر تھے، نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے، وہ بیٹھے تھے ایک جگہ، ان کے ساتھ کچھ ان کے مریدین بھی تھے، جو بیچارے، ایک آج کل یہ بھی طبقہ خود قرآن سیکھتا ہے، خود قرآن سیکھ لو بڑا آسان ہے، تو بھائی قرآن آسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں سیکھا؟ بھائی کون بتائے گا، جواب دے گا؟ ان کو اللہ نے کیوں سکھایا؟ اور قرآن اتنا آسان ہے کہ جو عرب بھی نہیں سمجھ پا رہے، صحابہ کو حضور نے سکھایا کہ آپ ان کو قرآن سکھائیں، ہم آج خود سیکھتے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ قرآن سیکھیں خود، میں ہارٹ سرجری خود سیکھوں گا، آپ میرے امتحان لے لینا اور پاس کروں انشاءاللہ، اور آپ کی سرجری کروں گا پہلی، اور 50 لاکھ میں کروں گا، پاگل کا بچوں کو کروں گا، پاگل ہے آپ کی بات سے۔ جب عقل سٹیا جاتی ہے، اور عجیب بات ہے یہ نا تفقہ فی الدین، میں 37 کی ایج میں ٹھیک سے رہتا ہے، نماز پڑھتا تھا، لیکن یہ قرآن حدیث سیکھنے کی جو عمر ہے نا، وہ میرے دوستوں چھوٹی ہے۔ جتنے بڑے ہمارے گزرے ہیں نا، وہ مفسر اور محدثین، آپ کو پتا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو دین سیکھ رہے تھے کیا عمر تھی بھائی؟ 11-12 سال۔ عبداللہ ابن مسعود چھوٹے بچے، عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے، چھوٹے بچے، ابن عباس چھوٹے بچے، زید بن حارثہ چھوٹے بچے۔ یہ میرے دوستوں اس عمر، کوئی میں نے آج تک دنیا میں گریٹ پلیئر بنتا نہیں دیکھا بڑی عمر میں، چھوٹی عمر سے بنتے ہو۔
میراڈونا 7 سال کا تھا، آدھا گھنٹہ فٹ بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا تھا. چھوٹے بچے. آج جب عقل سٹیا جاتی ہے انسان کی، اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو دوبارہ بوڑھا کرتے ہیں، ذوق میں لاتے ہیں، اس کو دوبارہ بچہ کرتے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں میں قرآن کی تفسیر ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہمیں تو وہ بیٹھے ہمارے ساتھ، بھائی جنید جمشید بھی تھے، تو 5-6 گھنٹے بحث ہوئی. جنید بھائی نے کہا یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. خیر اس کے بعد جنید بھائی نے کہا سعید بھائی میں تو ہمت ہار گیا ہوں، آپ ہی بات کرو. میں کہا آپ سے ایک سوال ہے، آپ مجھ سے سب بڑے ہو، میرے کھلاڑی دوست ہو، اور آپ کے اوپر آپ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. یہ بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اقتصاد میں شک نہ کریں متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. یہ بتاؤ متقی کون ہوتا ہے؟ اس پہ کسی کی زبان نہیں کھلی سب پہ. یہ بتاؤ متقی کون ہوتا ہے؟ ہم حج پہ کبھی کبھار جاتے ہیں یا عمرے کو، ان سے پوچھتا ہوں یہاں کیوں آئے ہو؟ تو عمرہ کرنے. میں کہا اس کی وجہ مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے کعبہ کیوں بنایا؟ ان والا بیتی وجہ للناس، کہ ہم نے کعبہ پہلی جو گھر بنایا لوگوں کے لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں برکتیں مل جائیں اور کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے. یعنی ہدایت کو اور برکتوں کو اللہ نے کعبے کے ساتھ جوڑا ہے، مسجد کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. تو آج نہ میرے دوستوں مسلمان کو یہ پتہ متقی کون ہوتا ہے، نہ پتہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. ہمارے سارے حالات کا تعلق میرے دوستوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم متقی بن جاؤ، یہ نہیں کہ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر، اس کو چھڑوا نہیں رہے، لیکن متقی بنو، میں تمہیں خود ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ایمان اور تقویٰ بنا لو زمین آسمان کی برکات کر. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے اللہ اس کے ہر کام کو آسان ہو جائے. کتنا ہم نے میرے دوستوں تقویٰ سیکھا، کہاں ہم جا کے محنت کی کہ متقی بن جائیں. اللہ ہم سے 2 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایمان تقویٰ. ایکسیلیٹر اور بریک سے گاڑی چلتی ہے، ایمان نیکی کراتا ہے، تقویٰ حرام سے بچاتا ہے. کہاں ہیں یہ 2 چیزیں؟ آج مسلمان مجھ سے آ کے کہتا ہے سعید بھائی حج کر لیا ہے لیکن بد نظری نہیں چھوٹ رہی. کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بد نظری بہت بڑا گناہ ہے. جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں، جتنا فقر، الشیطان یامر الفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، فحشی کی دعوت دیتا ہے. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں شرک اور جھوٹ ایک آیت میں، شرک اور جھوٹ، اس لیے جھوٹ جو ہے شرک کے قریب قریب کا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں کر سکتا. جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ریکارڈ نہ کرنا بیٹا، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ناشکر کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. میرے دوستو بزرگوں، حالات کا تعلق تقوی سے ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے. ومن عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے شرط ایمان والا ہو. آج میرے دوستوں جو اللہ کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے شفا دوں گا اگر ایمان والے ہو، تو ہمیں قرآن سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ اللہ کہتے ہیں مجھ پہ حق ہے، حقا لنا نصر المؤمنین، کہ میں مومنوں کی مدد کروں. اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے کہہ رہے ہیں مومن کی مدد کروں گا. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے واقعہ، نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی. نبی کی ایک ہی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیا؟ جا کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا. کون فانذر وربک فکبر، ڈراؤ ان کو اللہ سے، ڈراؤ ان کو آخرت سے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. ان کو بتاؤ اللہ کے آپ جوڑ بٹا لو. اللہ فرمائے قرآن میں استغفروا ربکم، ان کو کون نوح اسلام کہتے ہیں توبہ کر لو اپنے رب کے ساتھ. میں کیا کروں گا؟ آسمان سے موسلادھار بارش. دیکھو یار کدھر یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی، دبئی والے بارش کروا دیتے ہیں، کتنا خرچہ. اللہ کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہ استغفار کر لو گناہوں پہ، چھوڑ دو گناہ، توبہ کر لو بد نظری سے. قسم آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم اور جنید جمشید ہم 7 مہینے انگلینڈ گئے. تو میں نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب میں نے نا یہ 7 مہینے گئے 2006 میں، اس وقت میری عمر تھی 66 ہے، اس میں تو کتابوں میں کم لکھی ہوئی ہے لیکن اوریجنل 66 ہے. تو لیکن 40 سال تو ہوئے نا، تو 40 سال کی عمر میں گیا میں سفر کرتا. تو 40 سال جب سے ہوش سنبھالا میں نے، وہ پہلا موقع تھا. میں نے کہا امیر صاحب انگلینڈ جماعت جاری ہے، وہاں باہر ایسے گشت ہوتے نہیں.
میں نے انگلینڈ بہت دیکھا ہے، آپ سے گزارش ہے مجھے مسجد سے باہر نہ نکالا. میں چند مہینے چند دن گزارنا چاہتا ہوں دنیا کی ہر چیز سے آنکھ بند کرنا چند، کیونکہ میرے دوستوں ہدایت اس سے ساتھ میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنا ہے، ایسے ہی نہیں سنا ہے کہ ایک کہانی سن لو اسٹوری واہ 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 واہ. اللہ کو واہ واہ نہیں چاہیے، ساری دنیا واہ واہ کرے اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کرتا. اللہ نے ایک واقعہ سنایا عزیر علیہ السلام کا، یہ شرائط بتا رہا ہے اللہ ہدایت. ایک واقعہ سنایا کہ عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ بستی کیسے زندہ کرے گا، اس کو الٹا دیا. کہ آپ کو یقین ہی کا یقین ہے، میں دل کے اطمینان دیا. اللہ نے کہا عزیر 100 سال سو جاؤ، سلا دیا. آپ اپنے ہمار سے اترے اپنی سواری سے اور سو گئے. اب اللہ نے اٹھایا، اچھا آپ کا کھانا تھا اور پانی تھا، تازہ کھانا تازہ پانی. اچھا پکا ہوا کھانا جلدی خراب ہو جاتا، کچا رہتا ہے، کچا کھانا سبزی رہتی ہے ہفتہ 10 دن فریج میں اور رہتی ہے، پکا خراب ہو جاتا. پکا کھانا اور پانی. اب آپ کو اللہ نے کیا کیا، دوبارہ جان دیا. جب آپ کو زندگی دی دوبارہ، اللہ نے پہلا سوال کیا اے عزیر کتنی دیر سوئے تھے، کتنی دیر آپ کو میں نے دنیا سے کاٹا، کتنی دیر کی موت. نیند موت آتی، روح کو قبض ہو جاتی ہے نیند میں، اللہ واپس لوٹاتا ہے. عزیر اسلام نے کھانا دیکھا، پہلے سواری دیکھی غائب تھی، ایک دن کا نہیں، پھر کھانا دیکھا پانی تازہ، آدھا دن نہیں، ایک گھڑی یعنی 20 منٹ. اللہ نے کہا اے عزیر میں نے آپ کو 100 سال سلایا اور یہ کھانا گرم ہے 100 سے، اور یہ پانی بالکل ٹھنڈا تازہ، کھانا گرم پانی ٹھنڈا. اب آپ کو آپ کی یہ سواری زندہ کر کے دکھاتا ہوں. میرے دوستوں میں آپ کو سچ بتا دوں، جب سے یہ موبائل شروع ہے نا تبلیغ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تبلیغ، بلکہ لوگ اور خراب ہو گئے. کیونکہ چولہے پہ روٹی بنتی بھی ہے، جل سڑتی بھی. آپ نے آلو گوشت رکھا چولہے پہ، آلو گوشت رکھا اور شوربہ سب کچھ ڈال دیا، چولہا چلایا. اب 15 منٹ بعد آلو گوشت نکال دیا اور شوربہ پکتا رہا. ارے زبردست شوربہ پک گیا، پگڑی آ گئی، داڑھی آ گئی، ماشاءاللہ شوربہ یوں آ گئی. اندر آلو گوشت کچا، آلو یہاں ہوتا ہے دماغ میں اور گوشت یہاں دل میں، یہ دونوں کچے. آپ لوگوں کو ٹوپیاں پہنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دین کی مجلس میں جس کو بٹھائیں اس کو اثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں امریکہ سے ایک میاں بھی آئے. دیکھو ہم کیونکہ میں آپ کو دیکھو نا، یہ لائٹ ہے نا موبائل کی، کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ اندھیرے میں دیتی ہے. ہمیں دین کی بات کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ان کو ہوتا ہے کافروں سے. انہوں نے سنا ہی نہیں کچھ. اب وہ ہائٹ پارک ہے نیو جرسی میں امریکہ میں، تعلیم کر رہی ہے پشتوں کی جماعت، تعلیم کر رہی ہے. امیر صاحب تعلیم کر رہے ہیں اور 10-12 آدمی سارے لا کے سو رہے ہیں. اب ایک میاں بھی گزرے، ان کا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں، کچھ تو پکے سو رہے ہیں. تو اس نے میاں نے کہا بیگم تم شاپنگ کر لو، میں یہیں سے اتار دوں. شوہر اتر گیا، وہ بھی بیٹھ گیا. بیگم وہی 1.5 گھنٹے بعد شوہر بھی سو رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے، بھی سو گیا. اب جناب اس نے پوچھا اس سے کہ اٹھو بھائی. اس نے کہا شیخ اے بردر میرا شوہر تو انسومنیا کا بیمار ہے، کہ تو 20 سال سے نہیں ہے. کیا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے، دونوں وہی کلمہ پڑھ کے. میرے دوستوں اس مجلس سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، دل باہر ہوتا ہے. یوں بیٹھا بیان سن رہا ہے، ایک آدمی بیان سن رہا ہے کہ پراپرٹی 25 کروڑ تو نیند آ گئی. اب نیند میں وہ بحث کے 25 کروڑ 30 کروڑ نہیں 30 کروڑ نہیں 25، ایک دم تشریف آتی تو 25 ہی دے دیتا. پلان بنا رہے. ایک ہی وہ شیخ چلی جا رہا تھا، ایک آدمی وہ شیخ چلی یہ ذرا میرا تیل ہے یہ 20 کلو کا لیٹر کا، یہ ذرا سلفیٹ آئے وہاں لے جا، کہاں لے جاتا ہوں 10,000 لوں گا. چل چل لو جی شیخ چلی چلے ہوئے 10,000 آئیں گے. لو جی چکن لوں گا، اس سے چوزے آئیں گے، چوزوں سے انڈے آئیں گے، انڈے سے چوزے آئیں گے. چکن شیڈ کھول لیا ادھر کراچی میں، ایک لاہور میں کھول لیا، اسلام آباد میں، دبئی میں کھول، ہر جگہ کھول لیا. اب کھول کے شیخ چلی امیر آدمی آ گیا. اس نے دبئی میں برج میں فلیٹ لے لیا اور ادھر بحرین میں بھی ایک شعبہ بنا لیا، ادھر بھی بہت امیر ہو گیا. اب اس نے پھر بحریہ ٹاؤن میں بہت بڑا محل بنایا، اس میں سب وہ سوئمنگ پول بنایا اور بیٹھ کے ایسے لیٹا ہوا سیر خوب مزے کر رہا تھا. تو شیخ چلی بیٹا ہے کہ بھجن اب آپ بوڑھے ہوئے، ساری دولت میرے نام پہ. اس نے لات ہماری دبا ہو جائے یہاں سے، لات کیا ہماری تیل ہی گر گئی. اس نے ہمارا کہا ظالم تو میرا تیل گرا دیا، 50,000 کا نقصان. ظالم تیرا 50,000 کا، میرا تو کروڑوں کا نقصان. اتنا سب کچھ بیان میں دل باہر ہے. نہیں موبائل لے رہا ہے یار، بس بیان کے بعد ابا جان آج کہتے ہیں بیٹا گیا تھا تشکیل میں، اور بیٹا چلے کے بعد آئی فون. ہمارے کھلاڑی نے چلہ لگایا، کہہ رہے سعید بھائی آپ کیا چلہ لگائیں گے، چلے کے بعد مجھے 10,000 پاؤنڈ کا میچ ملا ہے کانٹریکٹ. میں وہ صدیق پکڑیں گے کہ میرے چلے کے بعد 6 دکانیں دی، تجھے مال ملا، تیرا چلہ صحیح تھا میرا چلہ صحیح تھا. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا میرے دوستوں. اللہ نے ہمیں جو ہے میرے دوستوں
تو آنکھیں بند کی اللہ نے. تو ہم 7 مہینے میں گئے. یقین کرو 7 مہینے پاکستان کے 1.5 مہینے نکال دو, 5 مہینے نہ میں نے کسی عورت کو دیکھا, نظر ہی نہیں, نہ میں نے کسی عورت کی آواز سنی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے میرے ساتھ کیا. میں پاگل نہیں ہوں, بہت بڑی دنیا سے ہٹ کے آ رہا. مجھے ابھی بھی کروڑوں کی آفر ہے, کامنٹری کر لو, کوچنگ کر لو. کیا مسئلہ ہے میرے دوستوں, تھوڑی دیر آنکھ تو بند کر کے دیکھو اس دنیا سے. جب آدمی مرے گا نا تو کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش یہ تو حیات تھی نہیں, میں نے اس میں زور لگا دیا, ہائے کاش اپنی حیات کے لیے آگے سامان دے. یہ اٹھے گا کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا مقبلون. اے اللہ مجھے یقین, میں نے دیکھ لیا, میں نے سن لیا, ایک دفعہ مجھے واپس لوٹا دے, مجھے یقین آ گیا, اب دوبارہ گڑبڑ کر. تو پہلی شرط ہے اس دنیا سے کٹنا, اس کے بغیر نہیں سمجھ آئے گی. یہ گلی کوچوں میں کھیلنے والے بڑے کھلاڑی نہیں بن سکتے, اس کے لیے گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, اس کے لیے اکیڈمیز میں داخلہ لینا پڑے گا, آسٹریلیا جانے 2 مہینے کے لیے چھوڑ کے, اس کے لیے 5 سال پڑھنا پڑے گا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر لوں. یہ گھر میں نہیں ہو سکتا میرے دوست. ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی پہلی شرط لگائی ہے وہ دنیا سے کٹنا ہے. وہ الذین جاہدوا جو آیت ہے اس میں ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں ہم تمہیں خواہشات کی زندگی سے نکال رہے ہیں, ہم تمہیں دنیا سے کاٹ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری خواہشات کی زندگی ہے. قرآن نے بتائی یہ چیزیں جن میں آدمی پھنستا ہے, ان میں سب سے پہلے عورتیں, اور یہ عورتیں شادی سے پہلے, شادی کے بعد. یقین کرو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, دیندار لوگوں کو بھی عورتیں اور نافرمان بچے تنگ کر رہے ہیں. دیندار لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں یہ بگڑے بچے اور بگڑی ہوئی عورتیں. اللہ نے کہا ہے سب سے پہلے عورتیں, وہ بنین, یہ تمہارے بیٹے, یہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا. پھر کا سونا چاندی کے ڈھیر, پھر برانڈیڈ گھوڑے, آج کل برانڈیڈ چیزیں, آئی فون, سیمسنگ, رولیکس, راڈو, اسکیچرز کے جوتے, پھر ہرس اور آنان, کھیتیاں, میری پراپرٹی بیریا ٹاؤن میں, میری پراپرٹی ڈی ایچ میں, اور گاڑیاں, ٹیسلا, رینج روور, مزاراٹی, فراری اور پورش, اس میں فضائل رکھا. اور ظالم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ دیکھ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, قال رب بما اغویتنی لأزینن فی الارض ولأغوینہم اجمعین. جیسے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو یہ دنیا خوبصورت بنا کے گمراہ کروں, اور میں یہ سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ کی قسم بس ضرورت ترین چیز ہے, خوبصورت صرف جنت ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے تمہارا کفر میں جانے کا ڈر نہ ہوتا میں ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا. مجھے ڈر تھا ان کا دنیا دیکھ کے تم دنیا کی طرف چلے. تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت دین پہ, یعنی دنیا کو دین پہ ترجیح دینا ہے. دنیا چھوڑنی نہیں, میں نے نہیں چھوڑی. بہت اللہ خوبصورت دنیا جو وعدہ ہے وہ پورا کر رہا ہے. دنیا کہیں بھی نہیں جاتی, تقدیر دنیا مل کے رہے گی, کوئی نہیں چھین سکتا. وہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی. لیکن میرے دوستو اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی بھی بناؤں گا, ہر مشکل سے تمہیں نکالوں گا, روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام نے آ کے دعوت دی, دعوت اپنا عمل پورا کیا. یہ امت اپنا وعدہ پورا کر دے, کہا تم میرا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تم وہ اعمال کرو جو میں جس سے میں خوش ہوتا ہوں, میں تمہارے وہ حالات بناؤں گا جس سے تمہیں خوش کروں. یہ اللہ کہنے کر لو. تو نوح علیہ السلام نے اپنا کام کیا 950 سال. اللہ کا بس اب رک جاؤ, ہو گیا. اب اللہ نے وہاں سے کیا, آسمان سے بھیجا, چلو جی بارش برسا, نیچے سے بارش, بغیر نبی کے ہاتھ لگائے پوری قوم کو ڈبو دیا. ایک جماعت بچی لوگوں کی اور وہ جنت میں لے گئی. پھر آئی قوم عاد, آگے نبی نے ان کو کہا مت یہ گڑبڑ کرو, تم طاقت کو مت اللہ سے مت ٹکراؤ, تم طاقت والے اللہ کو دیکھ لیں گے, طاقت والے. اللہ نے ان کو, نبی نے سمجھایا, باز نہیں آیا. اللہ کا نبی الگ ہو جائے, بس اب چھوڑو. 8 دن اور 7 راتوں کی ہوا چلائی, اور زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, کاٹ پٹک کے مار دیا ایسے جیسے درخت کے پتنے پڑے. پھر ایک قوم سمود کے پاگل تھے, طاقت پہ گھمنڈ تھا, ہم گھر بنائیں گے اپنے پہاڑ میں, دیکھتے ہیں ہمیں کون سی ہوا آئے گی. ایک فرشتہ آیا, ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ, چیخ مار کے سارے کو کلیجے پھاڑ دیا. پوری جنگیں اٹھا کے دیکھ لو, قوم عاد کو کیسے مارا, قوم سبا کیسے مری, کوئی نبی کا ہاتھ نہیں لگا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا دعوت پہ. قوم شعیب کو چیک کر لو, کوئی نبی کا ہاتھ نہیں لگا. ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, اللہ نے کہا. یہاں تک کہ بدر, پہلی جنگ بدر, 313 مسلمان, 313, اور ویپن لیس, ہتھیار نہیں تھے وہاں. 1000 کافر ویپن کے ساتھ لوڈڈ, اور کافروں کی زمین اعلیٰ, مسلمان کی زمین خراب.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسباب میں ہم زیرو ہیں، اسباب سے ہم نہیں جیت سکتے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ وہ سبب جو اللہ نے کہا تہجد کی نماز شروع کر دی. اب اتنا روئے تھا ایک رات صرف، ایک رات میں اتنا روئے کہ اے نبی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے فیصلہ کر لیا آپ کے لیے آسمان سے 1000 فرشتے اتار اور 5000 بھی اتار دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ. اب جناب راتوں رات اب اور کیا کیا کہ جب یہ تھوڑی دیر سوئے رات کو، ان کو نیند میں اللہ تعالیٰ نے 1000 جو مشرک ہیں ان کو 70 بنا کے دکھایا. بس جیسے ہمارے کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا کھلاڑی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو بھی آ جائے اس کو کرکٹ کی وجہ سے اللہ بچہ کر کے رہے ایسے اس کو مار کے اٹھا کے پھینک دیں گے. وہ سب کو مارتا ہے، چھوٹا سا بچہ 5 فٹ کا پوری دنیا کو بالر کو مارا. کیوں؟ اس بیٹسمین کے لیے بالر میں دہشت ہوتی ہے. یہ میں نے خود کانوں سے سنا ہے، اس لیے مجھے یہ بدر کی جنگ سمجھ میں آئی. یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے بالر کہہ رہے ہیں یار یہ آؤٹ ہو جائے، یہ بہت مارتا ہے، ڈر بٹھا دیتے اللہ. جیسے ہمارے یہاں لاہور میں ایک بڑے سے آدمی ہیں 6 فٹ 4 انچ کے، بڑے آدمی ہیں بہت بڑے طاقتور، اور ان کی بیوی 4 فٹ کی ہے، سارا دن ان کو ڈراتی ہے. 4 فٹ کی بیوی روپ ڈالتی ہے 6 فٹ 4 انچ کے آدمی، 4 فٹ کی، اور یہ بیوی 4 فٹ کی 4 انچ کے لال بیگ سے ڈرتی ہے. دیکھو اللہ کا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے. جس سے ڈالا ہم نواب شاہ میں تھے تو ہماری جماعت کراچی کے ممی ڈیڈی برگر بچے بالکل چھپی سے ڈرنے والے، وہ ہم لے گئے 10 دن کے لیے رمضان میں. اچھا نواب شاہ گرم بہت ہوتا ہے، 56 ڈگری ٹیمپریچر نواب. اب یہ بیچارے ڈیفنس کے AC والے بچے میری محبت میں چلو جی، میں کہا جب تک چیخیں نہیں نہ مارو گے جم میں مسل نہیں بنیں گے. چیخیں نکلوانی ہے، ایمان آرام سے نہیں بنتا. جب تک عورت باہر سے 9 مہینے باہر سے حالات خراب نہیں ہوتے اس کے اندر بچہ نہیں بن سکتا. جب تک اندر باہر کے سارے حالات، نیند خراب، صحت خراب، بھوک خراب، الٹیاں، درد، تکلیفیں جسمانی، سب کچھ خراب ہوتا ہے تب اندر بچہ بنتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اسی میں ایمان بنتے، ہوا بھی نہیں لگی ایمان. میرے دوستو ہوا بھی نہیں لگی ایمان. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے؟ نواب شاہ میں چلے گئے. اب جناب غریب لائٹ کو شبی جمعہ کا بیان ہوا، بہت بڑا مجمع تھا، 20-25 ہزار. انہوں نے کہا جی طے کیا فجر کا بیان آپ کا ہے. میں نے کہا جی نہیں کرو، خیر ہمیں جانے کا نہیں. اب وہ مرکز میں سوراخ تھے، سوراخ. اب بیان تو میں وضو کرنے گیا، رمضان کی راتیں تھے، واپس آئے میرے بیگ سے 3 سانپ نکلے. وہ ہمارے بچے سانپ نکلو بھاگو. ہم نے کہا پروفیسر. اب وہ آئے بھائی صبح بجپا آ رہے ہیں. میں کہا زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے. جی صاحب تو پٹھانوں کی جماعت چل رہی سالی کا صحیح بھائی ہم پیرا دے گا کچھ نہیں ہوا. میں کہا اللہ کے بندے پٹھان سے آپ کچھ نہیں کیا کروں گا. تھوڑا یار تم پٹھان صاحب سے ڈرتا ہے. میں اور جناب بیٹھے مسجد میں چھپلیاں تھیں ادھر. وہ خان صاحب بالکل کھڑے ڈنڈا لے اور بیان سن رہے تھے ہمارے شیروں کا. شیر آئے گئے تھپڑ مار دیا. خان صاحب سن رہے بیان. انضمام میں یوں میں کہ خان صاحب یہ چھپلیاں اگر تم ظالم شیر کا بیان کرتا ہے چھپلی یوں پکڑی چھپلی مار دے گی. کیا چیز ہے بھائی یوں پہ کی بار. تو خیر وہ ان کا یہ پیرا دیں گے. میں کہا امیر صاحب کا صحیح بھائی ان کی مان لو یہ تگڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ نہیں ڈرتے. تو کیا ہوا کہ 3 ہفتے پہلے میں بیان کر رہا ممبر پہ، میرے سامنے ایک سوراخ سے سانپ نکلا اتنا بڑا سانپ. خان صاحب امیر صاحب بیٹھے ہیں، یوں دیکھا ڈر نہیں. میں نے چیخ ماری سب میں صاحب، سب نے کہا صاحب بیٹھ جاؤ. خان صاحب اٹھے مسواک نکالی بڑی تن مار اٹھا سانپ کو باہر نکالا کھینچ کے. بھائی اندر مار نکل. وہ باہر نکلا تو سانپ دم سے خان صاحب کی کلائی توڑ دیں. پھر نسوار دے لوڑے، نسوار ڈالی 2 منٹ میں سانپ کو مار. پھر ہماری بیوی سانپ مارتی ہیں، ہماری عورتیں نسوار سے 2 منٹ میں، اور تم ظالم سانپ سے ڈرتا ہے، چھپکلی سے ڈرتا ہے. تو ہمیں یہ اندازہ ہے میرے دوستوں کہ بعضے ایسے بولر ہوتے ہیں جن سے بیٹسمین ڈرتا ہے. اور بولر اتنا سا ہے، بیٹسمین 6 فٹ کا ہے، اور بعضے بیٹسمین 5 فٹ کے ہیں، بولر 7 فٹ کا، وہ ڈر رہا ہے مجھے مارے گا. تو بدر میں کیا ہوا کہ اللہ نے نیند میں دکھایا. ہمیں بھی نیند میں آتا ہے کچھ نہیں ٹیم دیکھ لیں گے کل کی ایسی کی طرح. تو یہ 70 ہیں، اور مشرک کفار کو صحابہ 313 دکھائے بالکل کمزور. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی آج مسلمانوں کو پیٹیں گے. مسلمانوں کو تعداد کم کر کے دکھائی اور مشرکوں کو تعداد ویسی دکھائی. اب جناب آئے، اب رات کو بارش ہوئی، ان کی زمین خراب کی، ان کی زمین بالکل سیٹ کر دی. اب آئے اللہ نے، اب یہ آئے ان کو 313 دکھ رہے ہیں بغیر ویپن کے، اور صحابہ کو یہ دکھ رہے 70 بالکل کمزور. ایسے آئے اور اللہ نے کیا کیا، ان کو وہاں میدان جنگ میں تلواروں کے سامنے نیند ڈال دی. اور فرشتے آئے ٹک ٹک ایک کو مار کے چلے گئے. میرے دوستوں آج یہ فرشتے ہمارے کی نہیں آ رہے. ہماری تو نماز میں شیطان آتے ہیں بھائی iPhone 16 آ گئے یار، سیمسنگ اچھا ہے یار، یہ گاڑی بہت اچھی ہے، یہ گزری.
ہم ابھی حج پہ تھے تو وہاں میں بیان کرنے گیا تو امام صاحب نے کہا یار بیان کر لو ہندوستان کے حاجی 900 ایک آدمی ہے بیان سے پہلے بھی آدھا جماعت نماز پڑھ رہی تھی تیسری رکعت چوتھی رکعت وہ تو امام صاحب سے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا اعلان کر دو امام صاحب نے غلطی سے پہلے ہی اعلان کر دیا ابھی اعلان کیا تو سب نے جیبوں میں دیکھا جو رکوع سجدے میں دیکھ کہ ہمارا آئی فون اللہ اکبر اللہ کا ایک دنیا سامنے آ گئی یہ تھرمامیٹر ہے میرے دوستوں ایمان دل میں ہے یا کہیں ہوا میں پھرتا ہے تو پہلی شرط ہے دنیا سے کٹنا دوسری شرط ہے مجاہدہ ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم السلام نے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا کہ آپ کو یقین نہیں کہ اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو سیکھو ان کی بولی چولی جو بھی اب مانوس کر لو اب ان چاروں کو کیا کرو ذبح کرو گردنیں الگ کر دو اور ان کو چاروں کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کے آپس میں مکس کر دو جتنا مکس کر سکتے ہو گردنیں الگ کر دو چاروں کی اور اب کیا کرو یہاں نہیں اب رکو نہیں اب ابراہیم صاحب یہ کرو ایک جز لو اور وہ پہاڑی پہ چھوڑ کے آؤ وہاں سے واپس آؤ دوسرا جز لو اس پہاڑی پہ چھوڑ کے آؤ واپس آؤ جز لو سر 3-4 جگہ پہاڑی پہ چھڑوا کے آئے اور اب یہاں کھڑے ہو گئے کیا ابراہیم صاحب اب ان کو ان کے نام سے پکارو آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ گردن میں جان ڈالی اور جو خون خشک تھا اس میں جان ڈالی خون چلا گردنیں چلی اور چل چل کے وہ ساری کھوپڑیاں اپنے پرندوں میں فٹ ہوئی اور چاروں پرندے پیدل چل کے ہوا میں اڑے بغیر ابراہیم صاحب کے قدم کے نیچے آ گئی اللہ کے ایسی تمام مخلوق ہم دوبارہ سنا یہ مجاہدہ اور دنیا سے کٹنا یہ شرط ہے ایسے نہیں اتنے آرام سے آئے گا کتنی قربانی آج لوگ دے رہے ہیں دنیا کے لیے ابھی ہم امریکہ میں گئے تھے 25 سال سے ایک آدمی امریکن پاسپورٹ کے لیے گیا ہوا اس کو ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملا کہ اس کو کسی نے بتا دیا قبر کا پہلا سوال ہے پاسپورٹ کون سا تھا کہ امریکن اور جگہ جاؤ تم سے کوئی سوال امریکن پاسپورٹ 25 سال 40 دن انشاءاللہ بس دعا کر ہم جیل میں گئے سزائے موت والے تھے سب کو سزائے موت ہوئی بیان کے بعد میں نے کہا کون سال کے لیے تیار سب کھڑے ہو گئے یہاں سے تو نکلواتے گھر سے چلا نہیں لگاتے میرے دوستوں قربانی کے بغیر دین نہیں مل سکتا ہم دنیا میں آخرت بنانے ہیں یہ غلط ہے اچھا آپ سے ایک سوال ہے یہ بتاؤ انسان میں جسم قیمتی ہوتا ہے روح بتاؤ بھائی زور سے جسم کہاں جائے گا کیا ہو جائے گا جسم کو اور روح کہاں جائے گی آسمان یہاں کیوں آئے ہو بحرین میں جسم بنانے روح جوتے کس کے لیے لیتے ہو کپڑے گاڑیاں مکان موبائل اینک گھڑی سب جسم روح کہاں ہے روح سے سوال ہوگا جسم تو الین ہے سجین میں اللہ ہم سب کو الین میں پہنچا دے سجین سے بچائے ساری محنت جسم پہ کینیڈا میں -40 ہوتی ہے اگر کوئی آدمی برف آنے سے پہلے ٹھنڈ کا نظام چلائے اے سی سروس کرا لوں یہ نارمل ہے پاگل ہے بتاؤ بھائی اور کوئی آدمی سندھ کی گرمی سے پہلے 56 ڈگری گرمی ہیٹر سروس کروائے یہ نارمل ہے پاگل ہے اور جو لوگ مرنے سے پہلے جینے کی تیاری کریں نارمل ہے پاگل ہے وہ بھائی مرنے لگے ہم مرنے کی تیاری کریں ہمارے ایک دوست تھا ہمارا لاہور میں ٹھیک ہو گیا ایک دم تو میں نے کہا تو کیسے سیدھا ہوا ہے تو بہت 2 نمبر آدمی تھا کہ اللہ کا فضل میں کہا فضل نہیں ہو سکتا تو 2 نمبر ہی ہے کہتا ہاں صحیح بھائی میں ڈاکٹر کے پاس گیا مجھے سر میں درد ہوتی پیناڈول چیک اپ کرایا سب صحیح ایک دن برین اسکین کرایا تو برین ٹیومر نکلا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے گا اور میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد شیو نہیں کروں گا شلوار قمیض آ گئی حج ہو گیا فرض زکوٰۃ پوری ادا کر دی خوب پیسے سود سب چھوڑ دیا توبہ مال بڑھی جا رہا ہے 6 مہینے ہر جمعرات کو مکہ مدینہ آ کے عمرہ کرتا سلام کرتا ہر ہفتے کہا سعید بھائی 1 سال گزر گیا میں کہا اللہ تو بھول گیا ہے اسرائیل آ نہیں رہا کیا چکر ہے کہ کسی اور کو لے گیا میری جگہ یا اللہ ڈرا 25 لاکھ صدقہ کیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر سے کہا تو زندہ ہے ڈاکٹر دوست تھا کہا یار میں تو مرا نہیں ڈاکٹر نے کہا اچھا چلو لکھا اس کو چیک اپ کراؤ اب دوست کو پتا تھا وہ کہا ٹھیک ہے بھائی چیک اپ ہو گیا کل رپورٹ دوں گا کل اس نے فون کیا بھائی بات سن مجھے معاف کر دینا تیری رپورٹ نہیں تھی کسی اور کی تھی تجھے اللہ نے ہدایت دینی تھی اللہ نے رپورٹ میں اور جہاں موت آ جائے نا ڈاکٹر جواب دے دیوا انسان سیدھا ہو جائے اس سے پہلے اللہ کو چیک کرے انشاءاللہ تو اللہ ایک ڈیمانڈ کرے میرے دوستو تقویٰ بنا لو تقویٰ بنا ایمان تقوی کی علامت کیا ہے یہ بنتا کیسے بس یہ بات آپ کو سمجھائے خوب کام کرو خوب مال کماؤ خوب جو مرضی کرو عاشی معاملہ متقی آدمی سینکڑوں لوگ اس کے ہاتھ پہ ہدایت پہ آ گئے محمد یوسف کی ہدایت کی وجہ سے
کتنے لوگ ذریعہ بنے، پادریوں نے اسلام قبول کیا یوسف کے چکر میں. اللہ نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کچھ چھوڑو، جو کرتے ہو پڑھائی کرتے ہو نمبر 1 وہاں پر، تاکہ لوگوں کو دکھاؤ یہ ہوتا ہے مسلمان ڈاکٹر. دیکھو میرے دوستو، مسلمان بننا اتنا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور پوتی یوسف علیہ السلام کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اس حالت میں مرنا کہ تمہیں مسلمان کی موت ہے. یہ ہماری فکر ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ یوسف کو صالحین کے ساتھ اشر اور مسلمان کی موت دینا. کافر ظلم کہے گا ربما یعبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش مسلمان ہی ہو جاتا، جہنم سے آج تو نکل جاتا. اللہ کہ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور میرے پاس مسلمان لوٹ کے آنا. کیا ہے میرے دوستو؟ تقوی بس بنا لو. ایمان و تقوی کی علامت بتاتا ہوں کہ ایمان و تقوی والا ہے. پہلی علامت کے ایمان و تقوی کی، یہ تہجد گزار ہوگا. آج 95% فجر نہیں پڑھتا. اور یاد رکھنا، میں صحیح حدیث سے سنا رہا ہوں، جو جان بوجھ کے مسجد میں نماز نہ پڑھے سستی کی وجہ سے، اللہ نے کہا اذا کامل کام کسالہ، جب نماز کا ٹائم ہو گیا سست ہو جائیں، یار یہی پڑھ لیتے ہیں، میں سست ہو جائیں. یہ سستی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے عزل اور کسل سے. یہ سستی بغیر عذر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن بیمار رہے ہیں. آپ کو 2 آدمیوں کا سر درد ہوتا تھا. 2 آدمی، طالب علم صاحب کو سر درد ہوتا ہے، ان کا حالت پوچھو کیا ہوتا ہے. آپ کو 2 آدمیوں کا سر درد ہوتا تھا، آپ کو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا تھا، آپ 2 صحابی کے کندھے سے گھسٹ کے مسجد کی جماعت کی نماز پڑھنے گئے. آج یوں چھوڑتے ہیں ہم جماعت کی نماز. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی کل مسلمان بن کر کے کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ مسلمان اٹھوں، مرا مسلمان پیدا مسلمان اٹھوں، وہ مسجدوں میں نماز پڑھے، کیونکہ حضور کی مستقل سنت ہے، موقع ہے. میرے دوستو کتنی خطرناک بات ہے. جو مسجد نہ جائے بغیر عذر کے، بیمار ہے یا خوف ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، بیمار خوف ہے، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہہ رہے جی نیند آ رہی ہے، اچھا جی نہیں یہیں پڑھ لیتے ہیں، اور کھانا یا نیند غائب ہو گئی. یہ کیا چکر ہے؟ بیان میں اتنی نیند آتی ہے. ایک بچے کو کہو کہ بیٹا یہ 1 لاکھ کی ذرا تسبیح پڑھ دے، آیت کریمہ کے، ابا جان دماغ خراب ہے، رات ٹائم ہے تسبیح کرنے کا. اسی بچے کو بیٹا یہ 10 کروڑ روپے ہیں، گن لے 1 لاکھ تیرے، وہ کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا، کہے گا واہ ابا 1 لاکھ میرے، چلو یار نیا آئی فون ہے. ایسا کہنے گا 1 2 3. آپ نے کبھی کیشیئر کو سوتے دیکھا کہ کیش گن رہا تھا نیند آ گئی، کہتے یہ نیند آئی ہے مال گنتے، یا کبھی بوفے لیتے نیند آئی ہے کہ ٹکا لے رہا تھا نیند آ گئی کوئی اور لیتے. بیان میں نیند آتی ہے، جمعے میں نیند آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ کے نبی کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے. آپ پانی پی رہے کنویں کا، اور صحابہ کو جھوٹا پلایا، وہ کہا تھوڑا پانی دو، اور پانی پی کے کنویں میں تھوک دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہا تم نے میرا جھوٹا پیا ہے، میرے بعد میری امت آئے گی وہ بھی میرا جھوٹا پانی پیے. آپ نماز پڑھیں، عائشہ آئی اور آ کے کہا اللہ کے رسول میں دعا کرنا، اے اللہ عائشہ کے اگلے پیچھے چھوٹے سارے معاف کر دو. اتنا خوش ہوئی کہ عائشہ اتنی خوش کیوں ہے کہ آپ نے مغفرت کی دعا کر دی. کہ عائشہ تیرے لیے آج کی ہے، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کر. ہر نبی کو ایک دعا ملی ہے جس میں مستجاب دعوات ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کر لی، مانگ لی، ایسی دعا قبولی کہ بچہ اس میں کفر میں آ گیا کہ اللہ کسی کافر کو زمین پہ زندہ رکھنا، بچہ بھی آ گیا. اللہ نے کہا نوح علیہ السلام دعا قبول ہوگی، ریورٹ نہیں ہوگی. اللہ نے دعا مانگ لی، ابراہیم صاحب نے دعا مانگ لی، امت مانگ لی. یہ ولی جو نبیوں کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رکھی ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے دعا رکھی ہے تاکہ میں اپنے امت کے جہنمیوں کو اللہ سے دعا کر کے جنت میں لے جاؤں. اور آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. فرمایا جو جان بوجھ کے گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور 3 بڑے گناہ ہیں، 3 گناہ کبیرہ، ظلم بھی ہے، کفر بھی اور نفاق بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین یخادعون الخادم اذا قاموا للصلاة قاموا کسالى. منافق اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب نماز آئے گی سست پڑھ دیں گے. اور کیا؟ یرون الناس، دکھاوا بہت ہوگا، دکھاوے کے لیے کریں گے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان سے اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا سا ہوگا. یہ 3 علامتیں ہیں منافق کی میرے دوستو. 3 فرمائے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کا سارا گھر لٹ گیا، جس کی ایک نماز ضائع ہوگی سارا مال لٹ گیا. آج میرے دوستوں متقی علامت کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
کہ ایمان والے کون ہیں؟ جن کے بستر ان سے جفا کرتے ہیں، وفا نہیں ہوتی. ایمان والوں کو بستر سے وفا نہیں ہوتی. ہم اللہ معاف کرے، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں نا، ابھی بھی اللہ معاف کرے. مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطرناک آدمی. ہاں ہمارے ساتھ حج کا اللہ خوش قسمت آدمی 40 دن گزارے ان کا. کیا آدمی تھے یار، کیا حاضر دماغی، ہر سوال کا جواب پہلے سے تیار. تو ان کے جو مریدین تھے نا، ان کو تھپڑ مارا مجمع میں، ان کے مرید بن گئے. تھپڑ مارے، باپ بیٹے کو مجمع تھپڑ مارتے، بیٹا آگے سے مار دیتا ہے، وہ انہیں ہاتھ پڑے گا اور مارو، اور مرید بن گئے. جب ان کی 40 نے خدمت کی تو ہماری زمین نے مجھے کہا گل سن ادھر آ کی کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر آپ تبلیغ میں نہ لگے ہوتے دنیا کی سب سے بڑی گینگسٹر جماعت کے ہیڈ ہوتے. اس طرح آپ کا دماغ چلتا. وہ کہتے ہیں جماعت گئی تو ماں نے بیٹے کو بھیجا، دیکھو جماعت آئی ہے ان کے ناشتے کا. تو جماعت اپنا فجر پڑھی، تہجد پڑھی، بیان کیا اور ناشتہ چھوڑا کر کے سو گئی. بیٹے نے آگے دیکھا جماعت سو رہی، اماں جماعت سو رہی، اچھا بیٹا چلو. پھر جماعت اٹھی 10 بجے، تعلیم کی 2-2.5 گھنٹے کی گشتے کی. پھر جماعت نے کھانا کھایا، پھر جماعت سو گئی. کہا بیٹا جاؤ جا کے دیکھو جماعت کیا کر رہی ہے. دیکھا جماعت تو سو رہی ہے، وہی سو رہے ہیں اسی بستر میں. بیٹے نے دیکھا یہ سو رہے ہیں. پھر جماعت اٹھی، زور کے بعد گشتے کی، کام کیا، پھر تھوڑا سا چائے پی، پھر جماعت سو گئی. بیٹے کہا جاؤ بیٹا دیکھو جماعت کیا کر رہی ہے چائے کے لیے. کہا اماں جماعت تو وہی سو رہی. پھر رات کو بھیجا کھانے کی، جماعت سو رہی. اماں جماعت تو مر گئی، وہ تو مر ہی پڑی ہے. میرے دوستوں مری پڑی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو راتوں کو بستر جفا ہوتی ہے. یدون ربهم خوف دما، یہ اللہ کو رات کو خوف و امید سے پکارتے ہیں. تو متقی کون ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بستر میں بہت تھوڑا سوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بالاسحار هم یستغفرون، رات کو اٹھ کے روتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس بستی میں عذاب آتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے کہ اس پورے شہر کو اڑا دو، اس بستی کو اللہ بچاتے ہیں جہاں 3 کام ہوتے ہیں. وہاں کی مسجد آباد ہوتی ہے 24 گھنٹے، اور اس جماعت کو دیکھتے ہیں جو آباد کرتی ہے. اور وہاں کے مسلمان راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں تہجد میں. تیسری چیز، وہاں کے مسلمان آپس میں اللہ کی محبت کرتے ہیں، اللہ عذاب کو واپس بلائے. کتنی زبردست یہ کام ہے تہجد. بغیر حساب کتاب کے جنت میں موت سے پہلے اللہ اس کو ولی کی موت دیں گے. موت سے پہلے ولی کی موت. پڑھتے رہو، 2 نفل پڑھ لو. عشاء کے بعد ہر نماز تہجد ہے. اگر رات کے 3 حصے ہیں تو درمیان والا حصہ افضل ہے، 2 حصے ہیں تو آخری حصہ افضل ہے. پہلے آسمان سے آواز آتی ہے میرا بندہ مانگے اس کو عطا کروں گا. ہے کوئی بیماری میں شفا دوں رات کی طرح. یہ علامت ہے. آج کہاں ہے؟ تقوی کی علامت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو کنٹرول کرتے. آج کتنا غصہ ہم میں ہے. ذرا سے ہمارے خلاف کوئی بات کرے غصہ. فرمایا جس کو نرمی نہ ملی دنیا آخرت کے ہر خیر سے محروم. سختی مردے میں ہوتی ہے، مردہ سخت ہو جاتا ہے. زندے میں سختی نہیں ہوتی، نرم ہوتا ہے. اور میں اے میرے بیٹے انس، اگر تو کر سکے تو کر لینا. اے میرے اگر کر سکے تو 24 گھنٹے دل کو ایسا رکھنا اس دل میں کسی کے لیے غل نہ ہو. اگر تو یہ کر لے، یہ تیرے نبی کی سنت ہے. جو تیرے نبی کی سنت اپنائے گا نبی کے ساتھ جنت میں چلا جائے. والعافی الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہو. ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں زمین آسمان پھاڑ کے اللہ روزی دے گا روزی دے گا، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریفیں کیا کرے، روزی دے گا. تو متقی کی علامت کیا ہے؟ میرے دوستو بیانوں سے متاثر نہ ہو. میں نے اتنا وقت لگایا متاثر نہیں. وہ صفات کہ اللہ کی میت نمازی کے ساتھ نہیں ہے. ان اللہ مع المصلین، مع الحاجین، مع التبلیغین، مع الصائمین. ان اللہ مع المتقین، مع المحسنین، مع المومنین، اللہ مع الصابرین. اللہ صفات کے ساتھ ہے. تو صفت کیا ہے؟ غصہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہم نے واللہ دیکھا ہے ایسے ایسے غصے والے. ایسے ہمارا ایک باکسر ہے پاکستان کا نمبر 1، 6 فٹ 5 انچ قد ہے اس کا. تبلیغ میں 3 سال اس کے لگ چکے ہیں. وہاں گارڈ کھڑا تھا خواص میں، وہ اپنا حویلی میں. ایک آدمی آیا بڑا دنیا والا، اس نے ہٹو یہاں سے. ان کا نہیں بھائی اندر سے اجازت دو، میں نہیں چھوڑوں گا. کہا میں فلاں ہوں. کہا جو سر آنکھوں پہ. کہا میں تم معلوم، کہا میری جان نکال دو چھوڑو. اس نے 1 تھپڑ 2 تھپڑ 3 تھپڑ، اس نے اس کو ہاتھ بھی لگا، حالانکہ لٹھا کے مار سکتا. کنٹرول کیا غصے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم آیا اور یہاں سے پکڑ لیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے وعدہ خلافی کی ہے، ڈیٹ آگے نکل گئی. کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی تاریخ میں ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی. کہا عمر تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا تھا جاؤ، تم نے اس کو ڈرایا، اس کو غلط فہمی، اس کو کچھ صاحب کچھ اجازت دو. رستے میں جا رہے تھے، جاتے وہ یہودی عالم تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن سلام، ہاں سونا. وہ جا رہے تھے تو کہا تو اتنا بڑا عالم وہ کہاں؟ کہا تو نے یہ کیا جہالت کی ہے؟ تو عمر سن لے، میں نے ان میں نبوت کی ساری نشانیاں پالی. ایک نشانی ہے نبی سے جتنی جہالت کو اتنا نرم ہو جاتا ہے. میں کلمہ پڑھنے کو تیار.
غصہ کنٹرول کرو میرے دوستو. ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ نطفے کا قطرہ، گند کی مشین. سارا دن گند نکالتے ہیں پیشاب. ایک دم اکڑ 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 اکڑ. رائی کے دانے کے برابر اکڑ ہوگی. اللہ جنت کی کبھی خوشبو نہیں چکھ سکتا اتنی سی. اور اکڑ کی پہلی علامت ہے، اکڑ جس میں ہوتی ہے نا تکبر، یہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. جو پہلا گناہ ہوا تکبر، ابلیس نے کیا. اکڑ کی پہلی علامت ہے یہ کبھی اپنے سے کمتر کو سلام میں پہل نہیں کرے. اور آج ہم نہیں دیکھتے بھائی، برا نہ مانے، میں نہیں دیکھتا. میں نے اتنی کوشش کی اس اکڑ کو. مجھے بزرگ نے سلام کرو سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان والا نہ بن جائے. کوئی بھی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرے. میں بتاؤں محبت عام کیسی بھی؟ سلام کا عام کرو، سلام کا عام کرو. 4 کام کر لو، سلام عام کرو، کھانے کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، تہجد کے 2-4 نفل پڑھو. میں ضمانت دیتا ہوں سلامتی سے جنت میں داخل کرو. میرے دوستو متقی کی صفات ہیں. غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور یہ سخی ہوتے ہیں، یہ سخی ہوتے ہیں، تنگی میں فراغی میں خرچ کرتے ہیں، ساحل اور محروم کا عطا کرتے ہیں. یہ بنے گی کیسے؟ قرآن نے 2 چیزیں بتائی، 2 چیزیں جو مجھے پتہ ہے. باقی علماء سے ایک روزہ رکھنا. روزہ رکھنے سے تقویٰ آتا ہے. ہم کھانے سے لانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے جماعت جاتی تھی، پہلے جماعت، یہ میں اپنی جماعت بتا رہا ہوں، یہ بکواس کی جماعت. یہ جو صحیح لوگ ہیں نا، یہ مولوی صاحب وغیرہ، ان کی یہ وہ جماعت ہے. ایک ہوتی ہے خواص کی، ایک بکواس کی جماعت جو مزے لینے. کہتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے نکلا وہ ایک اہل تشریح لڑکا. کہتا ہے سعید بھائی آپ نے جھنڈا نہیں دیکھا؟ اہل تشریح. میں کہا ہم لوگ اہل تفریح ہیں. آؤ اہل ایسی تفریح کر رہے ہیں، کھاتے ہیں سوتے ہیں، کھاتے ہیں سوتے ہیں. اہل تفریح والجماعت ہے میرے دوستوں. وہ جماعت ہم ان کی نہیں، ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو اہل اللہ معاف کرے خواص ہیں. تو پہلی چیز ہے، پہلی جماعتیں آتی تھیں کہ جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک جماعت نہیں بنے گی. اب ہم جاتے ہیں، ہم جب تک کھانا کھاتے رہیں گے جب تک جماعت نہیں بنے گی. کہا بھائی کھانا بند کر دو، ہم جماعت دے دیں. روزے سے تقویٰ آتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے گندا برتن جو تم بھرتے ہو پیٹ کا برتن بھرتے ہو. میں نے کئی جگہ یہ بیان میں کہا تو 2-3 مفتیوں نے مجھے پکڑ لیا بیان کے بعد کہ آپ نے غلط بات کی ہے. مہینے بعد فون آیا کہ آپ نے صحیح بات کی، ہم سے غلطی ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت ہے. 2 سالن یاد رکھنا، سبزی نہیں بھائی. کوئی آپ سیلیڈ کھاتے نا، کھیرا اور گاجر نہیں. 2 سالن یعنی چکن اور مٹن کبھی جمع نہیں ہے، فش مٹن جمع نہیں ہے. اور پوری حضرت عمر کے زمانے تک دسترخوان میں کوئی آدمی 2 سالن جمع نہیں کر سکتا. یوں اسلام جا رہا تھا، یوں ایسا. سب سے گندا برتن پیٹ. پہلی بدعت جو شروع ہوئی پیٹ بھر کے کھانا کھانا. روزہ رکھنے تقویٰ. جو آدمی 3 دن کا روزہ رکھے مہینے میں 30 دن روزے کا ثواب. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی ایسا نہیں ہو جب آپ کو نبوت ملی کہ آپ نے مہینے میں 3 دن کے روزے نہ رکھے. پوری زندگی 3 دن روزے کا اہتمام. پوری زندگی جو ہے آپ نے اپنا فجر میں جو 2 رکعتیں ہیں فجر کی، اس کا اہتمام آپ نے کیا. تو روزے سے تقویٰ آتا ہے. دوسرا تقویٰ کیسے آتا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ڈرو اللہ سے، صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑو. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بس صادقین کے ساتھ جڑو. جب تک آدمی گریٹ پلیئر نہیں بن سکتا میرے دوستوں جب تک اپنے بہتر میں نہیں بیٹھے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دین میں اپنے سے بہتر میں بیٹھو، دنیا میں کمتر میں. ہم نے ریل الٹی چلائی، ریل الٹی. ہم یاد ہے ہمیں ایک زمانے اکانومی کلاس میں بیٹھتے جہاز میں، ایسے اکانومی. یہ ظالم ہمیں بزنس کلاس سے لاتے تھے. بزنس کلاس میرے روسٹرز بھی ینگ ہیں. اکانومی میں جو 60 کی ہے یا 40 کی ہیں، اور کھانے بھی 8-10 ڈشیں یوں لے کے پیچھے ٹوائلٹ کے پاس بٹھا دیا. ہم کہہ رہے یار کاش ہم بھی بزنس کلاس میں جائیں. اب جب بزنس کلاس میں آ گئے تو ظالم فرسٹ کلاس سے لاتے ہیں. میرے روسٹرز اور ینگ ہیں، کھانے باتھ روم سب اپنے، زبردست کمرے اپنے، وہاں سے لاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ فرسٹ کلاس میں جائیں. فرسٹ کلاس میں بھی اپگریڈ ہو گئے. اب دل چاہتا ہے اللہ اپنا جہاز کر. کوئی اس میں قناعت نہیں. اللہ کریم نے کہا دنیا میں اپنے سے کمتر میں بیٹھو، چھوٹوں میں. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ سعید بھائی میرے پاس سائیکل ہے، میں کس کے ساتھ بیٹھوں؟ میں کہا جن کے پاس جو پیدل چلتے ہیں ان کے ساتھ. کیوں؟ میں نے کالج میں 3 سال سائیکل چلائی ہے. میں بڑے اکڑ کے جاتا تھا، پیدل جا رہے ہیں میرے پاس سائیکل ہے، اس میں اکڑ ہوتی. پھر اس نے کہا جو پیدل لوگ کیا کرے؟ میں کہا لنگڑوں کے ساتھ بیٹھے. کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاس ٹانگی ہے. میں ایک دفعہ 2003 میں ورلڈ کپ کھیلنے گیا ساؤتھ افریقہ. تو حالات میرے اوپر آئے. 3 سال بیڈ تبلیغ میں لگتے ہی 2 سے روزے لگے تو میرا گھٹنا فریکچر ہو گیا. پہلا حال. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع. تھوڑا سا گھٹنا فریکچر ہوا، 6 مہینے بعد کرکٹ سے.
تو میری ایک بیٹی تھی 3 سال کی، تو میں نے اسے کہا بیٹا میں پہلا میچ کھیلنے جا رہا ہوں، دعا کرنا سینچری کر دوں۔ ہم نے بنگلہ دیش کھیلا، ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا، پھر ہم نے 6 لڑکوں نے 100 کیا، میں نے 150 کیا، تو اسی دن ان کو آؤٹ کر دیا۔ اسی دن بیٹی سے بات ہوئی، شام کو گیا، اس کو گود بٹھایا، اسی دن بیٹی کا شام کو انتقال ہوا، اس کو دفنایا۔ پھر 1 سال بعد میرا ہیمٹ بون فریکچر ہو گیا، 3 سال حالات ہے۔ ورلڈ کپ کھیلنے گیا میں مجبوری سے، تقی عثمانی صاحب نے کہا چھوڑنا نہیں، میں نے لوگ کہیں گے تبلیغ والے کرکٹ چھوڑوا دیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے جب تم سینچری کرو تو اپنا ہیلمٹ اتارنا تاکہ ساری دنیا کو دکھے داڑھی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت جو ہے اس کو دکھے۔ تو میں نے 100 کر دیا انڈیا کے خلاف۔ اچھا جب میں پہلا میچ کھیلنے سے 3 دن پہلے، پچ خراب تھی، پریکٹس پچ نہیں، بارش ہو گئی تھی، انڈور ہو رہی تھی، مجھے باہر کھیلنا تھا، میں 4 مہینے سے بلہ نہیں پکڑا تھا۔ شعیب اختر سے میں نے کہا تیز گیند کرنا آگے سے، شعیب ویسے 100 میل کا تھا اور آگے سے کر، مجھے نظر فل ٹاپ، اس نے ایک گیند پیچھے کی، وہ اتنی سیم ہوئی، گیلی تھی پچ اور یہاں کے لگی، یہاں کرنٹ بہت ہوتا ہے، مجھے زندگی میں اتنی تکلیف نہیں تھی، میں تو بس پھٹ گیا نا تکلیف۔ اسپیشل لائے میں نے کہا دلی دل میں یا اللہ یہ کیا مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے، میں تب تیرے دین کی طرف، بیٹی مر گئی، یہ ہو گیا، اب اللہ سے شکایتیں کرتے کرتے آگے گیا۔ تو میں جب ہسپتال میں داخل ہوا ایمرجنسی میں، تو ایک بچے نے کہا مسٹر سعید انور، زور سے بولا کہ واٹ، پلیز کم ٹو سی میں چلا گیا، مجھ سے ملا، ساتھ افریقن تھا لڑکا، کہتا مجھے تم بہت پسند ہو، میں تمہارا برائن لارا کا فین ہوں، میں چاہتا تھا یا تم یا برائن لارا بن، میں کہا میں کہتا نہیں بن سکتا، 1 ہفتے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، میری دونوں ٹانگیں کٹی، میں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا یا اللہ، میں اتنا رویا کہ اللہ اتنی تکلیف، بچہ خوش ہے، آدھی ٹانگیں اس کی کٹ رہی ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، تو دنیا میں چھوٹوں میں بیٹھو۔ میں کینیڈا گیا، ایک بچے کے دونوں انگوٹھے خراب، میں کہا بیٹا یہ کیوں ہے، کہتا کیا ہوتا ہے اس سے، کیا کمی ہے، کہتا سعید بھائی، سعید انکل میں ناڑا نہیں کھول سکتا امی کے بغیر، میں نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اللہ نے لے لیا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو اللہ کھینچ لے گا، چھین لے گا۔ میرے ایک دوست ہے نہیں بٹ صاحب، کہتا ہے سعید انور 72 گھنٹے میں ایک ہی کروٹ میں رہا، ایسے کروٹ نہیں بدل سکتا، میں ہسپتال میں چیخا ہوں اللہ کے واسطے مجھے 1 منٹ کی کروٹ دلا دو، یہ کروٹ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا؟ تو بھائی دنیا میں نیچے والے میں بیٹھو، شکر گزار ہو، صبر شکر کی جنت ملے گی، دین میں اوپر والے میں اور دنیا میں نیچے والے، اور دنیا میں ہم نے الٹا کر دیا، جو 5 وقت کا نمازی ہے جس کے 4 میں لگے سارے دوست 3 دن والے ہیں، وہ ان میں حضرت بنا، حضرت 4 میں ہے، ہمارے یہاں تو ہمارے محلے میں تو حضرت بولو تو 50 آدمی دیکھتے ہیں، حضرت سب حضرت بنے ہوئے، تو وہ حضرت بنا ہوا 4 مہینے والا، اور جو سیروزے والا اس کے دوست سارے بغیر تبلیغ ہیں، اور جو بغیر تبلیغ کا 5 وقت کا نمازی اس کے سارے دوست 1 وقت کے نمازی ہیں، ان میں حضرت بنا ہوا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں حضرت، اور جو 1 وقت کا نمازی دن کا اس کے سارے دوست جمعے والے ہیں، ان کا حضرت 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعے والے اس کے سارے دوست عید والے ہیں، کہتے ہیں حضرت نے آج تک جمعہ نہیں چھوڑا، اور جو عید والے اس کے سارے دوست بے نمازی، ان کو حضرت نے 30 سال عید کی نماز نہیں چھوڑی، بالکل عید الٹی۔ میرے دوستوں صحابہ تو دوڑ لگاتے تھے، ففروا الی اللہ وسارعوا وسابقوا، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، تو چیز کیا صادقین کے، صادقین کون ہوتے ہیں، آخری گزارش 4 اللہ نے علامتیں بتائیں، ان المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ 4 علامت ہیں کہ ان کی مومنوں کی اور صادقون کی، 4 علامتیں، یہ مومن بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اولئک هم الصادقون، ان کے ساتھ بیٹھنے کا قرآن نے حکم دیا، کونوا صادقین، جو ہیں یہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اور یاد رکھنا میرے دوستوں 2 رستے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بنا ہے، بیسٹ فرینڈ شیطان، اور شیطان اس کے گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، گناہوں کے، ٹھیک ہے یار فلمیں دیکھتا ہے لیکن دیکھ غریبوں کو بھی تو مدد کرتا ہے، کوئی بات نہیں، نشہ کرتا ہے، شیطان چکر دیتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون انهم يحسنون، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم، جو دنیا کی زینت کے لیے دین کی محنت کرتا ہے اللہ اس کو یہی سارا واپس لوٹا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں صادقین کون ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ایک وہ جماعت ہے جو گناہ کرتی ہے، شیطان اس کے دوست، اور فرشتے کس کے دوست ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فرشتے کس کے دوست ہوتے ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی، موت پہ فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آ رہا ہے، مت غم کر جو پیچھے چھوڑ رہا ہے، ہم دنیا میں تیرے دوست نظر نہیں آتے، وہ کون لوگ ہوں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ اللہ کو رب بنا لیتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ استقامت ہوتی ہے، اللہ کو رب بناؤ، رازق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے،
موت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہر چیز جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اچھا برا سب اللہ کے حکم سے. اچھا اللہ کر رہا ہے, برا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. پہلے ہی اللہ کو رب مانتے ہیں, یہ اور کسی کو رب نہیں بناتے. قوم عاد نے طاقت کو رب بنایا, قوم شعیب نے تجارت کو رب بنایا, قارون نے مال کو رب بنایا, فرعون نمرود نے حکومت کر, سب برباد ہو گئے. ایک رب ہے اللہ. میرے دوستوں بھی تقی عثمانی صاحب کو گولیاں چلائی گئی, 2 دفعہ 3 آدمیوں نے گولیاں ماری, اللہ نے جان بچا لی. وجہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں مارنے والے سے بڑا کون ہے؟ یہ غلط بات ہے. مارنے والا بھی اللہ, بچانے والا بھی اللہ. واحیا واماتا, اللہ ہی مارتا اللہ ہی یاد. 2 اللہ نہیں ہے بھائی, ہمارے بول بھی غلط ہیں. اللہ ہی مارتا اللہ ہی بچاتا ہے. شفا والا کوئی اور نہیں, اللہ ہی شفا دیتا ہے, بیماری بھی اللہ بھیجتا ہے, شفا بھی وہ دیتا ہے. تو یہ اللہ کو رب مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں. فتح بھی ہونی, نبی کی اتباع کرو تو نفر دو. تیسری, اس پہ شک کبھی نہیں کرتے. ثم لم يرتابوا وجاہدوا, اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, یہ ہیں صادقون. تو 4 باتیں بتائیں. اللہ کو رب بنا لو. اللہ رب کیسے بنے گا میرے دوستوں؟ اللہ سے مانگو, اللہ کی بات کرو. نمبر 2, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو, اس کو اپناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, خوبصورت ترین زندگی ہے. ابھی ہم دیکھو سادگی کیا ہوتی ہے. ہمیں نور حضرت صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے پشاور کی امیر ہیں نور حضرت صاحب, پشتو والے. کون جانتے ہیں نور حضرت صاحب کو؟ کمال بزرگ ہے بھائی, ایسا بزرگ ہم نے نہیں دیکھا. یہ پشاور ایک جماعت کی پشتو والوں, پہلی دفعہ جہاز میں گیا افریقہ. پہلے یہ میں نے ڈائریکٹ واقعہ مرکز میں سنا. ایک کو پیشاب لگا, امیر صاحب پیشاب کا بکواس بنتا پیشاب ہے, جہاز میں پیشاب کا دماغ خراب ہے. اور بیچارہ پیشاب ہے, اس نے ناڑا نکالا, وہ گھٹنوں میں ناڑا باندھا, پوری جماعت کو پیشاب لگا. اب جناب جماعت پیشاب کر رہی ہے, وہ لگ گیا پیشاب کے, اترے جماعتیں اترتی, ٹائروں کے نیچے پیشاب کر دیا سر. وہ سیکورٹی ظالمو یہ کیا کر رہے ہو؟ اردو والے بلائے, ہمیں تو جب بھی پیشاب آتا ہے اڈے پہ ہم پیشاب کرتا ہے, گر تمہاری ایسی کی تیسی. ان کو 7,000 روپے پر آدمی فائن ہوا. ان کی سادگی دیکھ کے, ان کے نور دیکھ کے 43 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ باتوں کا کام نہیں ہے. ہمارے انگلینڈ میں بیٹھے ہم جنید جمشید کے ساتھ, تو کچھ وہ ایک مفتی صاحب تھے پشتو والے, کہتے ہیں صحیح دن میں جنید جمشید باتوں کا کام نہیں ہے, رات کو رونے کا کام ہے, رونے کا. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں میری مسجد میں 1 مہینے پہلے ایک پشتو کی جماعت ہے پشاور سے, اردو بھی نہیں آتی تھی, انگریزی دور کی بات. رات کو 2-2 گھنٹے تہجد, یا اللہ ہدایت. ایک دن سردی کی راتیں ہیں, شور شرابی کی, سردی میں سو رہے تھے نیچے باہر, تو کچھ 5 انگریز آئے, ان کے ہاتھ میں شراب تھی, وہ کین, دیکھا یہ سو کیسے ہیں, اور دوڑ خراٹے, نہ تکیا نہ رضائی نہ گدا, اتنا شور ہے. انہوں نے کہا یہ شیخ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ یہاں ڈال دیا, جہاں مرضی کو سلا. ہمارے ایک میں سندھ میں گیا تو ایس ایس پی ملے, کہتے ہیں یہ پاگلوں کی جماعت ہے. کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ لوگ آئے ٹیررسٹ آئے. میں نے کہا پکڑ کے لاؤ. جماعت کو لائے میرے پاس, پشتو والوں کو, تو میں ان کو چکر لگوائے, پٹائی کے چکر لگوائے, پٹائی کے چکر لگوائے. میں نے ڈرایا, اب سب بیٹھ گئے. بینچ میں کہا تمہارا امیر کون آؤ؟ امیر صاحب آئے, پیچھے 12 آدمی بیٹھ گئے. اب امیر صاحب نے 6 نمبر شروع کیے, پیچھے سارے سو رہے تھے. گئے تو پاگلوں کی جماعت نکالو, اللہ نے ایس ایس پی کو قبول کیا. ان کو جیل میں اتنا سکون ہے, ہمیں گھر میں. تو خان صاحب نے کہا, جب وہ آئے انہوں نے کہا اچھا وہ کیا ہوتا ہے کلمہ سکھایا, کلمہ پڑھا. وہ جو جماعت تھی ان کی سردی میں بغیر رضائی تکیے کی نیند کے خراٹوں سے اللہ نے ایک دن میں 55 آدمیوں کا کلمہ پڑھا. دوستو یہ کام بڑا عجیب ہے, ہم یہ آنکھوں سے کان ڈائریکٹ سن کے بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان, اللہ کے رسول پہ, ان کی باتوں پہ ایمان, پہ شک نہ کرنا, اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا. اپنا جب مال لگتا ہے نا میرے دوست, آدمی اگر یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور بھائی نئے اسکیچرز کے جوتے رکھ کے آیا, تو نماز میں دھیان لگے گا, جوتے یاد آئیں گے. اسکیچر جیسے کل ہمارے بھائی کے غائب ہو گئے, تو کافی ہمارے 5 منٹ پریشانی رہی. فون بھی ہم نے کیے, جوتے نہیں ملے. باہر آئی فون گاڑی میں بھول آیا. آپ کے یہاں تو چوری نہیں ہوتی, ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے لوٹے غائب ہو جاتے ہیں, آئی فون تو دور کی بات ہے. تو میرے دوستوں اس پہ شک نہیں, اور اللہ کے, کیونکہ جب اپنا جان لگتا ہے نا, ہمارے مفتی صاحب تھے بیچارے دوسری لائن کے تھے, تبلیغ سے اشکال, تو ہمارے پڑوس میں کیولی گراؤنڈ کا سعید بھائی, مجھے سمجھ نہیں آتا تبلیغ والے جنید جمشید کو اسٹیج چھڑوا دیتے ہیں, تو میں کرکٹ یوسف کو کفر, یہ کرتے کیا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں ایسے. کہتے ہیں میرا بچہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے. مفتی صاحب نے بیٹا اعتکاف میں چرس, اس کو ٹھیک کر دو میں 4 میں لگاؤں گا. میں کہا مفتی صاحب کوشش کرتے, ہم اس کو 15 دن بعد بلاؤ, ادھر کھانا کھلایا, برگر کھلایا, پیزا کھلایا, 10 مہینے کرام کیا, دوست بن گیا. ہم نے کہا چلو اشرف کا گاڑی آ گئی, ٹوپی آ گئی, چرس
تو مفتی صاحب نے پوچھا کیا کیا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا اس کو کیا سنا ہے؟ میں کہا قرآن حدیث تو آتا نہیں. کہا پھر کیا کیا؟ میں کہا یہ آپ کا ظالم بیٹا میری جب سے جیب سے 3 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ظالم کو ہدایت دے کتنا مال کھائے. جب تک اپنا جان مال نہیں لگے گا میرے دوستوں بات میں اثر نہیں ہوگا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ